آج کے دن اس ذات اقدس پر حملہ ہوا جس ذات اقدس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات اور ذات کا فیض حضور نبی کریم نے خود عطا فرمایا تھا۔ یہ کون ذات ہے؟ یہ امام الاولیاء ہے، یہ شہنشاہ اصفیاء ہے، یہ ذات منبع جود و سخا ہے۔ یہ کون ہے؟ پیشوائے شریعت ہے۔ یہ کون ہے؟ مقتدائے معرفت و حقیقت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ولایت کے منتہائے کمال، زہد و اتقاء میں بے مثال، شان بوترابی کے مہتاب، مظہر تقویم موجودات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، داماد مصطفیٰ، منبع فیض و عطا، شمع بزم ہدا، اخی مصطفیٰ، کون؟ مشکل کشا، شیر خدا، علی المرتضی کی ذات ہے۔ کون علی؟ کعبہ بیت اللہ، مولود کعبہ اسد اللہ، کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز، مولود کعبہ کا دل، انوار الہیہ کا مظہر، کعبہ کے معمار خلیل اللہ ہیں، مولود کعبہ کے تربیت کار حبیب اللہ ہیں، دیوار کعبہ میں نصب حجر اسود کے بوسے لینے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو علی پاک کے قدموں کو چومنے والے غوث قطب ولی اور عبدال بن جاتے ہیں۔ کعبہ کی زیارت عبادت ہے، مولود کعبہ کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ امین علی ہے۔ یہ مقام کیوں؟ مصطفیٰ کی تمام صفات کے فیض کا امین۔ یہ میں جملہ جو بول رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ کسی صحابی کو میرے نبی کی ایک صفت کا فیض ملا، کسی کو 2 صفتوں کا فیض ملا، کسی کو 4 صفتوں کا فیض ملا۔ وہ ذات جس کو پیغمبر اکرم نے اپنی تمام صفات ہی نہیں بلکہ محمد عربی نے اپنی ذات کا فیض بھی عطا کیا، وہ ایک ہی ذات ہے، مولا کائنات مولا علی المرتضی۔ اس لیے کہ امین علی ہے، امانت علی کی ہے، شجاع علی ہے، شجاعت علی کی ہے، امام علی ہے، امامت علی کی ہے، امیر علی ہے، امارت علی کی ہے، عابد علی ہے، عبادت علی کی ہے، سید علی ہے، سیادت علی کی ہے، سخی علی ہے، سخاوت علی کی ہے، شریف علی ہے، شرافت علی کی ہے، طاہر علی ہے، طہارت علی کی ہے، عادل علی ہے، عدالت علی کی ہے، ولی علی ہے، ولایت علی کی ہے، اور شہید علی ہے، شہادت علی کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کسی نے پوچھا، سعد بن ابی وقاص کا نام لکھا ہے کیونکہ عشرہ مبشرہ میں ہے، حضور کے کبار صحابہ میں سے بڑا مقام ہے۔ یہ خود وہ ہیں جن کو پیغمبر اکرم نے دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنتی فرمایا۔ ان سے پوچھا، اے حضرت سعد بن وقاص، آپ کے نزدیک مولا علی کا مقام کیا ہے؟ اب سعد بن ابی وقاص کا جملہ سنو، اپنے ایمانوں کو منور کرو۔ ہم تو ہیں 15ویں صدی والے، ہم تو ہیں کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی نقش بندی، کوئی سوروردی۔ ہمارے فکر میں تو خطا ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا گیا، آپ کے نزدیک علی کا مقام کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، دیگر اوصاف تو سائیڈ پہ رکھو، دیگر سارے کمالات سے صرف نظر کر کے
صرف 3 خصلتیں ایسی ہیں علی میں کہ ان 3 خصلتوں میں سے اگر میرا رب مجھے کہے کہ اے سعد بن ابی وقاص اپنی دنیا کی ساری کامیابیاں، عبادتیں، ریاضتیں، درجے، مقامات اور اپنے آخرت کے مقامات یہ قربان کر دو، اور میرا رب مجھے کہے کہ ان 3 خصلتوں میں سے ایک میں تجھے دیتا ہوں، تو میں ہر شے قربان کر کے وہ خصلت لوں گا۔ جو میرے رب کے محبوب نے مولا علی کو، باقی کمالات تو سائیڈ پہ رکھو، صرف یہ جو 3 خصلتیں عطا فرمائیں۔ سعد بن ابی وقاص سے پوچھا گیا جناب وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی فرمایا غزوہ تبوک تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا تبوک کی طرف جانے کے لیے۔ جب لشکر نکلنے لگا حضور نے فرمایا سارے جاؤ گے جہاد میں، لیکن اے علی تجھے اجازت نہیں، تم مدینے رہو گے۔ اب وہ علی جس نے اسلام کی ساری جنگیں لڑی ہوں، صرف جنگوں میں شامل نہیں ہوئے، ہر غزوے اور جنگ میں شامل ہو کے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، آج بھی وہ سنہری روشنائی سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اود میں شامل ہوئے، بدر میں شامل ہوئے، خیبر میں شامل ہوئے، خندق میں شامل ہوئے، فتح مکہ میں شامل ہوئے، حنین میں شامل ہوئے، ہر جنگ میں شامل ہوئے۔ اس علی المرتضیٰ کو محسوس تو ہونا تھا، عرض کی ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ یہ مرد مجاہد ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، اس لشکر میں مجھے شامل نہیں کر رہے، آپ مجھے مدینے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں مجاہد ہوں، مرد مجاہد ہوں، میدان کا مجاہد ہوں، مجھے مدینے میں عورتوں اور بچوں کے پاس کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضور نبی کریم قریب آئے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اے علی کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا؟ لیکن خیال رکھنا میں نے ہر ایک صفت اپنے رب سے لے کے تجھے عطا کر دی، میں نے ہر سب کچھ تجھے دے دیا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں، اس کے علاوہ میں محمد عربی کے بعد میں نبوت کا تاجدار ہوں، تو ولایت کا تاجدار ہے۔ فرمایا ایک تو یہ، دوسرا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک دن بھی حملہ ہوا نہ ہوا فتح، دوسرے دن بھی حملہ ہوا فتح نہ ہوا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زیر قیادت میں گیا لشکر، فتح نہیں ہوا، پھر حضرت عمر فاروق کی زیر قیادت لشکر گیا، فتح نہیں ہوا، پھر اور صحابہ کرام میں سے ان کی زیر قیادت لشکر گیا، بڑا مضبوط قلعہ تھا خیبر کا، یہودی اندر معصور تھے، اور جب مسلمان حملہ کرتے اوپر سے وہ حملے کرتے، تیروں کی بارش کرتے، وہ قلعہ بڑا مشکل ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں جن میں سے ایک ایک چیز پر میں سعد بن ابی وقاص اپنی دنیا اور آخرت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے سعد بن ابی وقاص کو مل جائے، ان میں سے پہلی تو وہ تھی کہ انت بمنزلۃ ہارون، اور دوسری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پھر رات کو فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَةِ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پیغمبر اکرم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میرے لیے کیوں اتنی عام ہے؟ اس لیے عام ہے کہ پیغمبر کی زبان سے یہ سند جاری ہو رہی ہے کہ یہ بندہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیغمبر سند دے رہے